بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آج میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات کہ محمد عثمان لا ایسوسیٹس میں ڈاکٹر طارق محمود میاں صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. آپ ایسوسیشن آف فیملی فزیشنز پاکستان کے چارٹرڈ پریزیڈنٹ ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن پاکستان میں میڈیکل فرٹرنیٹی کی ویلفیئر کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ہے. اور اسپیشلی آپ کا جو اینول ایونٹ ہے فیملی کون، اور ریگولر بیسس پہ جو میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں میڈیکل فرٹرنیٹی کے لیے ان کی سروسز ہیں، وہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں آج آپ تشریف لائے. اور بیسیکلی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم نے دو اہم حوالوں سے جو ریلیونٹ ہیں میڈیکل فرٹرنیٹی کے ساتھ آج ایم او یوز سائن کیے ہیں، ہم اس حوالے سے بات کریں گے. پہلا جو ریلیونٹ میٹر ہے وہ میڈیکل ٹرائیبیونل اسلام آباد سے متعلق ہے. میڈیکل ٹرائیبیونل اسلام آباد بیسیکلی ڈاکٹرز کی دادرسی کا ایک الٹیمیٹ فورم ہے، اور اگر ڈسپلنری کمیٹی آف پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل کوئی ڈیسیجن دیتی ہے تو اس کے خلاف جو اپیل ہے وہ میڈیکل ٹرائیبیونل میں فائل کی جا سکتی ہے. اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میڈیکل ٹرائیبیونل پراپرلی کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے. تو پہلے تو ہم اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے کہ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کہ اس وقت کیا ہارڈ شپس ہیں جو میڈیکل فرٹرنیٹی فیس کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو انشاءاللہ صاحب بڑی ایک اچھا موقع ہے کہ آپ سے آپ کے آفس میں ملاقات ہو رہی ہے، ورنہ ادروائز جب سے ہیلتھ کیئر کمیشن بنا ہے ڈاکٹرز کے اوپر جو ڈفرینٹ کیسز وغیرہ، تو ہم آپ کے لائزن کی وجہ سے آپ کو ریفر کرتے ہیں اور اس میں ہمیں کافی کامیابی بھی ملی. تو جہاں تک پی ایم ڈی سی کا تعلق ہے اور میڈیکل ٹرائیبیونل کا تعلق ہے، اب دیکھیں اگر کسی ڈاکٹر کا اب یا کوئی بھی پروفیشنل جو ہے اس کا لائسنس جو ہے وہی اس کی ساری زندگی کی ایک ارننگ ہوتی ہے. اور پوری دنیا میں دیکھ لیا جائے تو بڑا ریئرلی کسی کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، لیکن آج کل پی ایم ڈی سی نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر لائسنس کینسل کرنا شروع کر دیا. اور جو ستم ظریفی یہ ہے کہ جس فورم کے بعد اس کے بعد ان کے ڈیسیژن کے خلاف اپیل ہے وہ ابھی تک کانسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوا. تو دیکھیں مطلب ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کی پروفیشنل ان کی جو بھی گھر کا وہ سارا کچھ انہیں چلانا ہوتا ہے یا لوگوں کی خدمت ریموٹ ایریاز میں وہ ڈفرینٹ لوگ اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی ہیومن ایرر کی وجہ سے ان کا لائسنس ہی کینسل کر دو، یہ ایک تو بہت بڑی زیادتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر سے جو جہاں پہ اپیل ہونی ہے وہ ادارہ ہی موجود نہ ہو، وہ کانسٹیٹیوٹ ہی نہ پوری طرح ہوا ہو، تو یہ دوسری ڈبل زیادتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں اگر فرض کرے کسی کو ریلیف ملے بھی تو جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو اگر ٹائملی نہیں ملا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور ہم اپنی ایسوسیشن کے لیول پہ بھی باقی ڈاکٹرز کو بھی اس میں شامل کر کے ہم پی ایم ڈی سی سے ریکویسٹ کریں گے اور گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس فورم کو جلدی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی داد رسی ہو سکے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے ہمارے اس نظام میں کہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری، شاید کسی کے لیے وہ بہت ہارڈ شپ ہو، لیکن جہاں پہ ڈیسیژن ہوتے ہیں وہ اس کا خیال ہی نہیں کرتے. تو بہرحال اس کو جلد از جلد کانسٹیٹیوٹ ہونا بہت ضروری ہے. ایبسلیوٹلی رائٹ. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک آئین پاکستان کی روح سے جو رائٹ ٹو لائف ہے اس میں امپلائمنٹ جو ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی وائلیشن آف رائٹ ٹو لائف بھی ہے کہ اس طرح سے ایک طرف تو ایک فیصلہ اگر آتا ہے کسی ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر کے خلاف اور اس میں جو قانون میں ریمیڈی اویلیبل ہے وہ اویل بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک ڈبل جیپڈی ہے جس کو اس وقت میڈیکل فرٹرنیٹی پاکستان میں فیس کر رہی ہے. اور میں ضرور آپ کو اس بات پہ ایز این ایڈوائزر ٹو ایسوسیشن آف فیملی فزیشن پاکستان ہماری جیسے سنس 2012 جب سے وی اسٹارٹیڈ ورکنگ ود یور ایسوسیشن، اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات کہ یہ انٹرنیشنل فیملی کون کا پہلا ایوارڈ ہے جو ان دا ایئر 2012 مجھے آپ نے اس اعزاز سے بخشا.
اور بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو آپ کی جو سروسز رہی ہیں میڈیکل فرٹرنٹی کے لیے اور قانون کا سہارا لیتے ہوئے ان کی ریڈریسل کے لیے، تو اگر میں ریکال کروں تو 2016 کا جو فیصلہ ہے جس میں پریونشن آف ایلوپیتھک میڈیسن رولز کو آپ نے ریپیل کروایا، اور ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ بینگ یور ایڈوائزر ہم نے اسسٹ کیا آنریبل ہائی کورٹ کو. اور اس وقت ایک جو اور دوسرا چیلنج ہے وہ آپ نے ذکر کیا ہیلتھ کیئر کمیشن کا. تو ہیلتھ کیئر کمیشن کا قانون یہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کسی ہیلتھ کیئر سروس پرووائڈر یا ہیلتھ کیئر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کمپلینٹ جاتی ہے ٹو دا پولیس، تو ایون جو پولیس کی طرف سے ڈائریکٹو ہے 2011 کا آئی جی صاحب کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ریفر کر دیں گے ٹو ہیلتھ کیئر کمیشن. لیکن ان 14 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں ایف آئی آرز لانچ ہوئی ہیں ڈاکٹرز کے اگینسٹ. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ضرور بتائیے. جی، جب ہیلتھ کیئر کمیشن بنا تھا تو اس کے آبویسلی 2-3 آبجیکٹیوز تھے. ایک تو یہ ہے کہ کویکری کو ختم کیا جائے، دوسرا یہ ہے کہ سروسز کو اپ گریڈ کیا جائے، تیسرا یہ تھا کہ ڈاکٹرز کو، چونکہ جو پولیس آفیسر ہے یا ایس ایچ او ہے یا کوئی ڈی ایس پی ہے، وہ چونکہ نان ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، اور میڈیکل نیگلیجنس جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے، یہ پروفیشنلز کا کام ہے. تو یہ بڑی زیادتی تھی کہ وہ ڈاکٹرز کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی تھی، وہ تھانوں میں رلتے رہتے تھے اور ان کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی تھی، اور بعض اوقات ان کے خلاف جیسے ہمارے ملک میں چلتا ہے ان کے خلاف کوئی ڈیسیژن ہو جاتا تھا، اور بڑا وہ ڈاکٹرز کے لیے ایک بہت بڑا، ڈاکٹر کو تو یہ اس علاقے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ تھانے میں پکڑ کے لے گئے تو اس کی عزت تو وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس قانون کا یہ بہت بڑا فائدہ تھا. اور اس میں آئی جی پنجاب نے اس وقت یہ ایک پورے سرکولر ایک بھیجا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی میڈیکل نیگلیجنس کا یا کوئی کسی ہاسپٹل کلینک کا کیس آئے تو آپ نے اس کو بالکل کوئی ایکشن نہیں کرنا انٹل انلیس کہ وہ ریفر آپ کریں گے ہیلتھ کیئر کمیشن کو، اور وہاں سے کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ آپ کا کوئی رول بنتا ہے کہ نہیں بنتا. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ یہ 2012 میں یہ آیا یہ فیصلہ، تو کئی جو ایس ایچ او ہیں وہ بعد میں آئے، کوئی ابھی ان تک یہ پتہ ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک مستقل وہاں پہ ہر ایس ایچ او کے کمرے میں یہ لا جو ہے، یہ لیٹر جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس کا جو بھی آئے اس کے سامنے ہونا چاہیے کہ کوئی بھی میڈیکل کا کیس ہو تو آپ نے نہیں کرنا. اس میں ہم آئی جی پنجاب صاحب سے، ان سے بھی، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ یہ وقتاً فوقتاً اس کی کوئی ایسی ریمیڈی نکالیں کہ جو بھی پوائنٹ ہو اس کو پتہ ہو کہ میں نے میڈیکل پروفیشنلز کے خلاف کیس نہیں سن سکتا انٹل انلیس کہ ہیلتھ کیئر کمیشن ریفر نہ کرے. ایبسلیوٹلی. اور وہ یہ جو قانون کی اویئرنیس ہے اس کے حوالے سے بنیادی طور پہ کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے کہ یہ جو پولیس آفیشلز ہیں دے مسٹ ہیو دا نو ہاؤ آف دا ریلیونٹ لا. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ میں لیگل پروویژنز موجود ہیں، اور اسی کی بابت آئی جی صاحب کا ڈائریکٹو بھی موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، تو اس کو انشور کرنے کے لیے میری تجویز تو یہ ہے کہ ہم ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ساتھ مل کے تو جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں پولیس کے آل اوور پنجاب، وہاں یہ سروس ان کو ہم پہنچائیں کہ ایک سیشن ہم آپ کے ان ڈی ایس پی حضرات کے ساتھ، ان انسپیکٹرز حضرات کے ساتھ جو سبسیکوینٹلی انویسٹیگیشن آفیسر بنتے ہیں یا ایس ایچ اوز بنتے ہیں، ان کے اویئرنیس کے لیے ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر پہلے سٹیپ پہ جب کوئی کمپلیننٹ ان کے پاس آئے، اور جیسے ان کا اپنا ڈائریکٹو بھی موجود ہے کہ آپ نے کمپلیننٹ کو انٹرٹین نہیں کرنا، آپ نے ان کی کمپلینٹ کو اسی طرح سے along with the given evidence آپ نے ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دینا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پولیس آفیشلز جو ہیں وہ چونکہ ٹیکنیکل نہیں ہیں اور وہ ڈٹرمن یا ایسرٹین نہیں کر سکتے کہ میڈیکل نیگلیجنس ہوئی ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں تو بورڈ آف کمشنرز ہیں جس میں ٹیکنیکل لوگ موجود ہیں. تو یہ وہ براڈر ایک اسپیکٹرم ہے جس میں ایسوسیشن آف فیملی فزیشین اور شیخ محمد عثمان لا ایسوسیٹ ہم مل کے انشاءاللہ آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے جو اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ ضرور ادا کریں گے. اینڈ آئی ایم ویری مچ شیور کہ آنے والے دنوں میں میڈیکل فرٹرنیٹی کی ہارڈ شپس میں کچھ کمی آئے گی. ڈیفینیٹلی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب I'm most grateful for your precious time. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت تھینک یو ویری مچ.